کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے قربانی کی اور وہیں سے قربانی کا آغاز ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے میرے حبیب آپ اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو ان دونوں میں سے ایک کا مال اللہ نے قبول کیا اور ایک کے مال کو اللہ نے رد کر دیا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حابیل نے جانور کی قربانی کی اور قابیل نے اپنی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی جو اس نے جانور کی قربانی کی اس کو میرے اللہ نے قبول کیا اور جو قابیل ہے اس کی پیداوار کو اللہ نے قبول نہ کیا۔ اس زمانہ کے اندر مال کی قبولیت کا دستور یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی، جس کا مال اللہ کے ہاں قبول ہوتا اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کا مال اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا اس کے مال کو وہ آگ بالکل نہ جلاتی۔ گویا کہ حابیل نے جو جانور کی قربانی کی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ اس کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، اور جو قابیل ہے اس کی پیداوار قبول نہ ہوئی، اس کی پیداوار کو آگ نے نہ جلایا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے ہوا۔ قربانی کا عبادت ہونا اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر امت کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے قربانی والے عمل کو ایک امتیازی شان ملی۔ ان کے اس واقعہ سے قربانی کی ایک خصوصیت واضح ہوئی۔ قربانی کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ کہ جو گائیں اور اونٹ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور تمہارے لیے ان کے اندر خیر ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ کہ تم ان کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو جب وہ قطار کے اندر کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ تو جب وہ جانور اپنی کروٹوں کے بل گر پڑے ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو بھی دو اور جو لوگ خود سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو ہماری طرف سے خون جانور کا پہنچتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا صرف تقوی پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم اللہ کی بڑائی کو پہچانو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اس سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے۔